اسے اپنے آپ پر لاگو کر کے کچھ سوالات اس کا جیسا جواب پاتے ہیں، اگر ہاں میں ہے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، اور اگر وہ برائیاں، وہ کوتاہیاں، وہ کمیاں، وہ بری عادتیں اب بھی ہمارے اندر ہیں اور جواب نہیں میں آ رہا ہے، نفی میں آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اور بھی بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ دیر بالکل نہیں ہوئی، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ٹائم ہمیشہ، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہی امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے وہ قبول فرمائے، لیکن کوشش ضرور ہونی چاہیے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی۔ تو بہت سے ایسے سوالات ہیں، یعنی کیا ہم نے اپنے جھوٹ پر قابو پایا ہے؟ کیا ریاکاری کا جو ایک ہم میں ایک بھوت سوار ہوتا ہے، یا دکھاوے کا جو ایک بھوت ہے، وہ ہم میں کم ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اس کے علاوہ دھوکہ دینا ہم نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے، لیکن آغاز میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار ہیں۔ آپ نے آغاز میں پروگرام ذائقہ جسے سسٹر رباب کاظمی صاحبہ پیش کری تھی وہ ملاحظہ کیا ہے۔ پروگرام کا حصہ ہمارا ضیافت کی بات بھی ہوگا، جس کا آج 22واں پروگرام دیکھیں گے، جسے پیش کریں گے مولانا سید عباس عابدی صاحب۔ اور ان تمام جو ضیافت کی بات اور آپ کی کال سے پہلے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حالات کو سنوار دے، حالات کو سنوار دے، پروردگار تو دل کو میرے قرار دے، دل کو میرے قرار دے، پروردگار تو حالات کو سنوار دے۔ گلشن خزاں رسیدہ ہے، موسم بہار میں، گلشن خزاں رسیدہ ہے، موسم بہار میں، پھولوں کو پھر نکھار دے، پروردگار تو دل کو میرے قرار دے، پروردگار تو بھولا نہیں ہوں میں تیری رحمت کے دور کو، بھولا نہیں ہوں میں تیری رحمت کے دور کو، گزرا ہوا وقار دے، پروردگار تو حالات کو سنوار دے، پروردگار تو جو غیب تو میں تو نے چھپایا ہے آج تک،
جو غیب میں تو نے چھپایا ہے آج تک، اس کو یہاں اتار دے، اس کو یہاں اتار دے۔ پروردگار تو دل کو میرے قرار دے، پروردگار تو حالات کو سنوار دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ نے سنے، اور تھوڑی دیر میں آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ حمد و نعت پڑھنا چاہیں، قصیدہ منقبت پڑھنا چاہیں، نوحہ مرثیہ پڑھنا چاہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے اپنا بچپن، جب رمضان المبارک میں مختلف مساجد میں صبح کے وقت ایک یہی اہتمام ہوتا تھا کہ نعت پڑھنے کا موقع ملتا، حمد باری تعالیٰ پڑھنے کا موقع ملتا۔ تو اب یہ چینلز نے یہ کام شروع کر دیا ہے، آپ کو جگا بھی رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی موقع ضرور ملے گا۔ اور خاص طور پہ ہدایت ٹی وی ہمیشہ اور پوری دنیا میں اس وقت 150 سے زائد ممالک میں ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی جا رہا ہے۔ کہیں پہ ابھی روزہ کھلا ہے، امریکہ کینیڈا کے ناظرین ابھی روزہ افطار کر کے ہٹے ہوں گے، اور پاکستان انڈیا میں ماشاءاللہ لوگ روزے سے ہیں، UK یورپ میں ابھی تھوڑا سی ٹائم رہتا ہے، سحری کا اہتمام ہے۔ تو پوری دنیا میں رمضان المبارک کی جہاں برکتیں ہیں وہاں پر آپ کا اپنا ہدایت ٹی وی بھی ہے۔ اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے ضیافت کی بات، اسے پیش کر رہے ہیں مولانا سید عباس عابدی صاحب۔ یہ دیکھتے ہیں اس کا آج 22واں حصہ دیکھیں گے، اور پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ مہر نبوت پہ آ کے توڑ دیا، علی نے ڈوبتے سورج کا رخ ہے موڑ دیا، یہ ہے نظام امامت، یہی ہے کام علی، یہ ہے نظام امامت، یہی ہے کام علی۔ ہزار جان گرامی فدائے نام علی، علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی، میں ہوں غلام علی، میں ہوں غلام علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت آپ نے مجالس بھی سنی ہوں گی، بہت سے آپ نے واقعات، شان، فضیلت مولا علی علیہ السلام کی سنے ہوں گے، اور مولا علی علیہ السلام کی وصیت سے متعلق بھی ہم کل بات کر رہے تھے، جیسا کہ فرمایا گیا، اور بہت سی کمیاں، بہت سی کوتاہیاں جس کی ہم آج بھی بات کر رہے ہیں۔ ایک جو مولا علی علیہ السلام کی وصیت میں بھی وہ آپ نے پوائنٹ ضرور سنا ہوگا، دیکھا ہوگا علماء کرام سے، اور اگر آپ نے بکس میں بھی پڑھا ہوگا کہ غریبوں کی جو مدد کرنا ہے، یتیموں کی جو دیکھ بھال کرنا ہے، اس کی بھی وصیت مولا علی علیہ السلام نے فرمائی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے جو مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر وہ کوالٹیز ہم میں آ جائیں تو وہ بھی ایک متقی کی یا پرہیزگار کی کوالٹیز ہیں۔ تو کیا غریبوں کی ہم مدد کرتے ہیں؟ کیا غریبوں کو اپنے جیسا، ہم تو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ غریب جو ہے کچھ اور ہی جنس ہے، ہم اشرف المخلوقات ہم ہی ہیں، یہ جو غریب ہیں بیچارے کسی آزمائش میں ہیں تو وہ ہم سے بہت زیادہ نیچ ہیں، یا بہت زیادہ کہہ لیں کہ ان کو پاس بٹھانے کی بھی ہم اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو انسان تک نہیں سمجھتے۔ تو اگر یہ اب بھی ہم میں برائی موجود ہے تو پھر یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جی، آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। चलें, कोई बात नहीं, अगर आप तक बात नहीं पहुंच रही आप दोबारा फ़ोन मिलाइए, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। तो अभी तक प्रोग्राम जारी है। इंतहाई शहर लंदन में 3:19 तक है। जो भी लोग आए अपनी टीवी की आवाज़ आहिस्ता रखें ताकि आसानी से आपसे बात हो पाए। पूरी दुनिया में माशाल्लाह एक तो शुक्र का मुकाम है कि यौम अली शहादत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर पाकिस्तान से किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं आई। गो के कराची में फायरिंग का एक सिलसिला रहा और जो एक बम धमाका या बड़े जो सानियात से हम लगातार दो चार होते रहते हैं, ऐसी कोई इत्तला नहीं थी। जी अब कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अब आप लाइव हैं, बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, अगर आपसे दोबारा बात नहीं हुई कोई बात नहीं, आप तीसरी बार भी दोबारा अटैम्प्ट कीजिएगा और उम्मीद है कि हो सकता है आपसे बात हो पाए। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि बहुत सी कमियां, कोताहियां और गरीबों का ख्याल रखने से मुतालिक कि गरीबों को हम अपने जैसा नहीं समझते, हकीर समझते हैं। यतीम जो है उनकी दादरसी नहीं करते। शहदा के जो वर्सा हैं जो परेशान हाल हैं, और माह रमज़ान में जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने गरीबों का ख्याल रखा है, अपने दस्तरखान से एक चीज़ कम करके गरीबों के दस्तरखान को आबाद किया है या उनका पेट भरा है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा सलाम। उन्होंने कमाई कर ली है माशाल्लाह के वो खराज अकीदत के हक़दार हैं, मुबारकबाद के हक़दार हैं कि उनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आया और उन्होंने इस तरह से एहतमाम के साथ गरीबों का भी ख्याल रखा। तो काश ये तमाम जो क्वालिटीज़ हैं ये हम जैसे लोगों में भी आ जाए कि जो वक्ती तौर पे अगर हम किसी मनसब पे हैं, किसी इक़्तिदार में हैं, अगर हमारे कुछ बैंक बैलेंस पे माल है, तो हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा अजीम या हमसे बड़ा और कोई भी नहीं है, और ये हम ही हैं कि जो इस कदर क्वालिटीज़ वाले हैं, या हम ही हैं जो इस कदर कमा पाए हैं। तो शायद कोई हमारी स्क्रीन का, ये अब स्क्रीन सही है, वरना लोड शेडिंग का कोई इधर ऐसा एहतमाम नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर कुछ देर के लिए अंधेरा रहा, लेकिन अंधेरे में भी अल्लाह ताला को हमने ज़रूर याद रखना है। कॉलर है हमारे साथ, चलें हम थोड़ी देर में आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। और हम बात कर रहे थे गरीबों के ख्याल रखने की, और आपने अगर थोड़ा सा अपने ही हालात व वाक़या देखें कि या इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो एक वक्त के बादशाह होंगे, अपना खाना पीना, और बहुत से ऐसे सानियात हुए हैं 2005 के ज़लज़ले के बाद। बहुत से लोग, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ जो अपना सब कुछ उनका लुट गया, बहुत सी ऐसी अमवात शहादतें हो गई। फिर पाकिस्तान में जो सैलाब आए, वो ऐसे लोग थे, काश्तकार लोग थे, किसान लोग थे कि वक्ती तौर पे वो तमाम जो उनका जो एक सिलसिला था, जायदाद थी, वो बिल्कुल पानी में मिल गई, और उनको दोबारा पाँव पे खड़े होने में बहुत ज़्यादा अरसा लगेगा। तो ऐसे हालात चेंज होने में बहुत बड़े ऐसे ऐसे घराने भी देखे कि एक शख्सियत को अगर अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया है, कोई सानिया हुआ है, कोई मौत हुई है, तो वो घर का घर जो है उस शख्सियत की कमी की वजह से वो अचानक जो है उनके हालात बदल गए हैं। तो ऐसी आजमाइशें, ऐसे जो एक इम्तिहान है, वो कोई भी उससे दो चार हो सकता है। तो आप ये ना समझे कि आपके जो ज़ख़ीरे हैं, आपकी जो फरावानियाँ हैं, वो उसी की तरह ही रहेंगी। ये आजमाइश भी हो सकती है और ये किसी की इमानत भी हो सकती है। तो जो भी आपसे ज़ायद है, हम सबसे ज़ायद जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, तो क्या ये अच्छी बात है कि हम उन गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें। जो भी आपके बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ तो खैर पेशावर माह रमज़ान में ऐसे लोग भी हैं कि उनका पेशा है मांगना, उनको तरीके, उनको गुर पता है, उनको ऐसे ऐसे अल्फाज से वो मांगते हैं कि बंदा जो है वो बिल्कुल मोम हो जाता है। और अगर उनकी हकीकत तलाश की जाए, हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा अमीर हो। लाहौर में कई साल पहले जब पूरे अभी पाकिस्तान में डिश एंटीनास की हमें कहीं कहीं कोई नज़र आता था, तो वो फ़कीरों की झुग्गियों के ऊपर डिश एंटीनास हम देखते थे। आपने रेलवे लाइन के पास अगर सफ़र किया हो और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई हो, तो झुग्गियों के ऊपर भी डिश एंटीने लगे हुए हैं, गाड़ियाँ इवन तक बहुत से फ़कीरों ने रखी हुई हैं। तो ऐसे लोगों की हम परख करके ही किसी की मदद करें तो ये हमारे लिए बेहतर है। जो मुस्तहक है वो पहले तो बेचारा इतना सफ़ेद पोश होगा, वो अपना हाथ नहीं फैलाएगा। तो ऐसे लोग जो हाथ नहीं फैलाते, शर्माते हैं, झिझकते हैं, उनकी नज़रों को भी हमें
پڑھ لینے کی عادت ہونی چاہیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. علی مدد. مولا علی مدد جی. بطول سسٹر ہمارے ساتھ ہیں. جی انکل. جی بیٹا پہلے تو آپ حاضری لگائیں گی, پہلے مجھے وہاں کا بتائیے ڈیرہ اسماعیل خان کا, کہ ابھی تک وہاں پہ کرفیو ہے, فوج ہے, کیا حالات ہے وہاں پہ؟ جی انکل ابھی تک کرفیو بھی ہے اور فوج بھی. ابھی تک آپ گھروں سے باہر نہیں جا سکتی؟ ویسے تو سنا تھا کہ جی 6 انکل. بجے وہاں سے کرفیو ہٹا لیا جائے گا, ابھی تک ہٹایا نہیں گیا. نہیں انکل 3 دن ہو گئے. 3 دن ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ہماری پیاری بچیاں. جی بیٹا آپ کچھ پڑھیے گا تو ہم سب انتظار میں, ہم درود پاک انکل ہم پڑھتے ہیں. دعا سنانا چاہتے ہیں. ضرور سنائیے جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. واہ سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. واہ سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. سجاد زنجیر جوانی وچ, سجاد زنجیر جوانی وچ, باقر بچپن وچ پائے. سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. بازار کی بھیڑ کی باقر آکے بابا ساری تو جائے. بازار کی بھیڑ کی باقر آکے بابا ساری تو جائے. اور ایک تصحیح پڑی ٹر دی ہے, اور ایک تصحیح پڑی ٹر دی ہے. ہن بھائی کے آن دی مائے. واہ سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. پتھراں دے نیل دی باقر نہیں پکے پڑے زخماں دا. پتھراں دے نیل دی باقر نہیں پکے پڑے زخماں دا. ناموس دا دیکھ کے روندا, ناموس دا دیکھ کے روندا, نہ لبدا ٹران درائے. واہ سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. نبی روپ تیرا دیوں ویلے تری کمار گئی ہے جھک دی. نبی روپ تیرا دیوں ویلے تری کمار گئی ہے جھک دی. پئی وس دی بھیڑ بازار دی ہے, پئی وس دی بھیڑ بازار دی ہے. خوبیاں باجری دائے. سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. جن شام نظاری باقر دا تھی گیا سورب لباسے. جن شام نظاری باقر دا تھی گیا سورب لباسے. بچڑے دے سر تے جھک جھک کے, بچڑے دے سر تے جھک جھک کے, کدا سفر غیور ملائے. واہ سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. جنہیں کبار سجاد دی ویرانے ساکی ہوئے کبار باقر دی. جنہیں کبار سجاد دی ویرانے ساکی ہوئے کبار باقر دی. پیار بہو پیو پترالا, پیار بہو پیو پترالا, کہیں بچے بننے بکیا. واہ سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. سجاد زنجیر جوانی وچ, سجاد زنجیر جوانی وچ, باقر بچپن وچ پائے. واہ سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. واہ سجاد باقر نے
اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جیتے رہو بیٹیوں، بہت شکریہ۔ ناظرین، بطول سسٹرز تھی ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور جیسے بتا رہی تھی بچیاں کہ ابھی بھی وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 250 کے قریب جو خطرناک دہشت گرد ہیں جن کا تعلق طالبان سے، لشکر جنگی سے ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل سے ایسے لے کے گئے ہیں جیسے مکھن کے اندر سے بال نکالتے ہیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، 6 گھنٹے تک دہشت گرد جو ہیں وہ یہ اپنا کام کرتے رہے، اور چن چن کے انہوں نے جو مومنین تھے جیل میں قیدی، یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کو بھی 6 کے قریب جو مومنین تھے ان کو شہید کر کے وہ آرام سے گئے، اور اپنے 250 کے قریب جو خطرناک دہشت گرد ہیں ان کو چھڑوانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کی یہ پلاننگ بہت عرصے سے تھی۔ ان بچیوں کے حوصلے کی اور ان کے عزم کی ہم داد دیتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ہمارے عموماً دیکھیں کہ باہر ایک پولیس والے ایک گاڑی کھڑی ہو تو ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا باہر ہونے والا ہے۔ 6-7 گھنٹے گولیوں کی جو گرج ہے، جو دھماکے ہیں وہ سنتی رہی ہیں، باہر اب بھی فوج ہے، اب بھی پیرا ہے، اور اب جو کھانے پینے کا اہتمام کیا ہوا ہوگا کہ 3 دن سے وہاں پر کرفیو کا سما ہے، لیکن جو مولا کے ماننے والے ہیں وہ یہ جو سختیاں اور یہ جو ایک جبر ہیں وہ ہنس کے اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ان کے رول ماڈل جو ہیں وہ بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں۔ تو بچیوں، بہت شکریہ آپ نے کالز کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ان کے بعد کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ چلیں، تو ناظرین ابھی ہمارا یہ جو پروگرام ہے جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے دہشت گردوں کی، ڈیرہ اسماعیل خان کی جو واقعات آپ کے سامنے سے گزرے ہیں، بہت سے ہم نے اس پر الگ سے پروگرام بھی ہو چکے ہیں کہ ہمارے کیا محکمے ادارے کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی خیر یہ شاید عمرے پہ بھی جاتے ہیں، یہ تمام جو افسران ہیں یہ عمرے پہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ فیصل مسجد میں نماز عید ادا کریں گے، بغل گیر ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، ان کی شیروانیاں بڑی ایک لشکتی اور چمکتی شیروانیاں ہوں گی، وردیاں ان کی اگر ایک سلوٹ بھی آ جائے تو یہ اپنے جو نیچے ماتحت ہوتے ہیں، وہ جو بھی ان کے بیٹمین ہو کہا جاتا ہے، یہ دھوبی کہے جاتے ہیں، وہ ان کو بھی سزائیں دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، ان کے باہر وہ کیا ہے۔ تو ایسے افسران، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب دہشت گرد وہاں پر چھڑوانے کے لیے 100-150 کے قریب دہشت گرد آئے، تو پاکستان کے کچھ ایسے فورسز کے لوگ تھے وہاں پر پولیس کے، کہ انہوں نے جو گٹر پائپ لائن ہوتی ہے یا واش رومز ہوتے ہیں وہاں پر چھپ کر اپنی جانیں بچائی ہیں، یا ان کو فری ہینڈ دیا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں۔ تو ایسے افسران جو ایسے کارناموں میں موجود ہیں، ایسے بھی افسران ہیں کہ جو اکیلے ان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جیسے جسٹس باقر صاحب کے ساتھ جو گارڈز تھے ان کے کراچی میں ان پر اٹیک ہوا، تو ان کے بہت سے گارڈز اس واقعے میں شہید ہو گئے۔ تو بہت بہادر لوگ ہیں، بہت بہادر کام کرنے والے یہ اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن چند جو گندی مچھلیاں ہیں، چند جو بزدل لوگ ہیں، ان کی وجہ سے یہ تمام کام ہو رہا ہے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ 100 سے 150 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ آئیں اور آسانی کے ساتھ 6 جگہوں سے وہ اس جیل کے اندر داخل ہوں، اور اندر کے لوگوں کو یا اندر کے جو افسران ہیں ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ دہشت گردی کا جو منصوبہ ہے یہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اندر کے لوگ ضرور ملے ہوں گے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ؟ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فروغ بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی نقوی صاحب بہت شکریہ، گلاسگو سے آپ شامل ہوئے ہیں۔ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ جی، بس اب تو چند دن کا مہمان ہے رمضان بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رمضان گزر جائے۔ تو آپ بات کر رہے تھے جیل کی اور دوسری باتیں ہو رہی تھی، کافی میں سن رہا تھا آپ کی۔ تو فروغ بھائی حقیقت سے منہ چھپاؤ گے تو کب تک چھپاؤ گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس صوبے میں ہوا ہے یہ وہی تھے نا جس کی حکومت ہی جو ان کے بڑے ہی ان کے دوست تھے، اور بڑے جا کے ان سے باتیں کرنے والے اور ان کے حق میں باتیں کرنے والے تھے۔ ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹر ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی دین نہیں، ان کا کوئی اسلام نہیں، لیکن ہماری باتوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ لیکن آج پتہ چل گیا نا
کہ جو ان کے حامی تھے آج ان کے گھر میں ان کی وارداتوں سے پتہ چل گیا نا یہ کسی کے سکے نہیں ہے، تو وہ مذاق جو اڑایا جا رہا تھا آج اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج بھی کہیں گے یہ تو جیلوں پہ ہے نا، یہ اور بھی بہت کچھ کریں گے، کیونکہ ان کے کاندھوں پہ آ کے جنہوں نے حکومتیں بنائی ہیں نا ان کے گلے میں یہ پھندا اڑے گا اور یہ ہڈی بن کے ان کے گلے میں پھنسے گی۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ الیکشن جو ہوا وہ پتہ سامنے آ گئی ہے نا ساری بات کے دھاندلے ہوئے اور کیا کچھ نہیں ہوا، اور جنہوں نے مل کے دھاندلی کی ہے انہوں نے جتنا حصہ ڈالا ہے اس میں ایک نے تو حصہ مانگ لیا نا 25 مہینے کا کہ مجھے دی جائے، دوبارہ 25 مہینے دیے جائیں، ایک نے تو حصہ اسی وقت مانگ لیا جتنا اس کا حصہ تھا اتنا اس نے مانگ لیا۔ آپ دوسری طرف جائیں تو دوسری طرف بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ وہ امریکہ بھی پہنچ رہا ہے، یہ بھی پہنچ رہے ہیں اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے، تو جنہوں نے حصہ ڈالا ہے وہ اپنا اپنا حصہ تو لیں گے۔ اب یہ جو جیلوں پہ آگے لے کے جا رہے ہیں اپنے قیدی چھڑا کے، تو یہ اپنا حصہ لے رہے ہیں کیونکہ ان کو دعوت دی گئی تھی۔ اس وقت ہم کہتے تھے کہ پنجاب میں ان کے مرکز ہیں ان کو ختم کرو، تو انہوں نے ختم نہیں کیا۔ اب ان کی باری ہے نا، اپنا یا تو حصہ دیں گے یا پھر ان کا اشر بھی وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے حقیقت کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے، ہم نے کبھی حقیقت کو عوام پہ اعلان نہیں کیا۔ اب حقیقت سامنے آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ اب جو 18 کروڑ عوام نے جو ان کو لائے ہیں اپنے ہاتھوں سے باندھی ہوئی گانٹھیں یہ اپنے منہ سے بھی کھولیں گے تو نہیں کھلیں گی، کیونکہ یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہوا تھا اور یہ جو آنے والے ہیں یہ مل ملا کے آئے ہیں۔ ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ایک اکٹھے ہو جائیں، ہم اتفاق کر لیں اور ان کا مقابلہ کر پائیں۔ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم نہیں فیصلہ کریں گے آپس میں مل بیٹھ کے ہر قسم کے ختم کر کے جو بھی ہمارے تضادات ہیں، تو جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ سارا اثر ہم پہ ہی پڑے گا، اس لیے کہ ہم انہیں کمزور نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ہم کمزور نہیں ہیں، صرف ہماری بے اتفاقی نے ہمیں کمزور بنا رکھا ہے۔ تھینک یو، مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ شامل ہوئے سیر پروگرام میں، اور بالکل آپ کی صحیح باتیں کہ پہلے سے شاید معاہدے تھے یا اتنا فری ہینڈ جب یا ایک نرسری جو بن رہی تھی پہلے 5 سال، اب ظاہر ہے جن کی وجہ سے وہ آئے ہیں تو انہوں نے کچھ اپنا کام کرنا ہے، اپنی نا اتفاقی کی بات ظاہر ہے ہم کرتے رہتے ہیں، جو کمیاں ہیں اس کی بات ہم کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی حاجی ٹی وی بات کرنی ہے، وہ حاجی ٹی وی، یہ ہدایت ٹی وی بھائی، ٹی وی سے ہٹ جائیں، جی جی ٹی وی سے ذرا دور ہو جائیں، بات کریں، یا ٹی وی کا والیوم کم کر دیں، آپ ہدایت ٹی وی پہ لائیو ہیں بھائی۔ جی جی ہم نام شاہ بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی نام شاہ بات کر رہے ہیں۔ جی جی کریے، نواب شاہ سے بات کریے بھائی۔ ہاں کیا پوچھنا ہے بھائی، پوچھو۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا بھائی، میں نے تو آپ کو سلام کرنا ہے، چلیں آپ نے کچھ پوچھنا ہے، آپ نے کچھ پڑھنا ہے؟ اچھا لیجئے، وہ تو نواب شاہ سے ہمارے بھائی تھے، وہ کہہ رہے تھے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، تو آپ سے کیا پوچھنا ہے؟ زرداری صاحب نواب شاہ کے ہیں تو ان سے ہم بعد میں پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا اور یہ کہاں تک اب جو آپ جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا، اور جو نئے آ رہے ہیں ابھی ابھی آئے ہیں انہوں نے تو اتنے کم عرصے میں اتنا کچھ کر لیا، تو ان کے آگے بھی بہت سے سوال ہیں، لیکن یہ سحر پروگرام میں ظاہر ہے یہ الگ ایشو ہے، الگ ٹاپک ہے۔ تو چلیں، بہت سلسلہ ایک اچھا رہا ماہ رمضان المبارک میں، ظاہر ہے ہم نے جو بہت سی کمیاں ہیں، اور جب میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ جب ہم میں یہ کمیاں، کوتاہیاں، یہ برائیاں ہوں گی تو ظاہر ہے ہمیں جب اپنے سے بڑے جو لوگ نظر آئیں گے تو وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو چنیں گے جیسی برائیاں ہم میں ہوں گی۔ تو اگر ہم خود صاف شفاف ہوں گے، ہمارے اندر کچھ یہ غلاظتیں کم ہوں گی، ہم کم دھوکے باز ہوں گے، ہم خود کم دھوکہ کرتے ہیں، ہمیں شاید موقع کم ملتا ہے، تو جن کو بڑا دھوکہ کرنے کا موقع ملتا ہے، بڑا غبن کرنے کا موقع ملتا ہے، اگر ہمیں موقع ملے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہوں گے، ہم بھی شاید میٹرو بسیں اور یہ سارا کچھ چلانے میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ جیسے جیسے جس کو موقع ملتا ہے وہ اتنا بڑا ہاتھ مارتا ہے، تو اگر ہم چھوٹے پیمانے پر بھی اپنے آپ کو روکیں گے، ماہ رمضان میں یہ غلطیاں، کمیاں، یہ گناہ ہم باز آ جائیں گے، تو شاید پھر ہم
جو اوپر لوگ بھیجتے ہیں وہ کچھ چھنی میں چھن کے بھیجے جائیں گے اور کچھ اچھے کردار کے لوگ اوپر جائیں گے، ورنہ ایسے ہی لوگ آتے جائیں گے، اپنی تجوری بھریں گے اور جائیں گے، ایک آیا اور ایک چلا گیا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور پاکستان کا جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، اور ہم محض جو ہے وہ انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ لیجئے کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی، آپ لائیو ہیں۔ السلام علیکم۔ کوئی بات نہیں، آپ تک آواز نہیں پہنچی، آپ سے بات نہیں ہو پائی، کوئی بات نہیں۔ اور ایک اور جو کوالٹی جیسے متقی یا پرہیزگار کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں، حق اور سچ بات کہنے کی جو ہمت ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کسی پرہیزگار میں۔ اور یہ اگر ماہ رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم بھی پرہیزگار بن جائیں یا کوشش کریں کم سے کم، تو ہم یہ ضرور اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں اگر ہمیں موقع مل رہا ہے حق بات کہنے کی یا سچ بات کہنے کی، تو کیا ہم سچ بغیر کسی خوف کے بولنے میں اب اتنے قابل ہو گئے ہیں یا نہیں، یا ہم میں یہ خوف ہی رہتا ہے۔ سچ آپ اس انداز میں بھی بول سکتے ہیں، چھوٹے جو آپ کے سامنے کام ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ ایسی رسوم و رواج ہم ختم کر سکتے ہیں حق بات کہہ کے۔ کوئی اگر سادگی، اتنی زیادہ سادگی کیا بلکہ دکھاوے میں اتنا زیادہ حد سے بڑھ گیا ہے، تو ہم اس کو سادگی کی طرف مائل کرنے کے لیے تھوڑی سی حق اور سچ بات کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ لیجئے کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تو پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں ناظرین، اور ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے، اور میری یہی عموماً کوشش ہوتی ہے جب ہمارے ساتھ علماء کرام نہیں ہوتے تو جو کچھ ان سے سنا ہے، جو کچھ ہم نے پہلے پڑھ رکھا ہے کتابوں میں، تقاریر ہم سن چکے ہیں، مجالس جا کے اٹینڈ کر چکے ہیں، تو ہم نے کیا سیکھا ہے تھوڑا سا ہم اعادہ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ لیجیے کالر ہیں، آخری کالر۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں جناب نور حسین بول رہا ہوں پریسٹن سے۔ نور حسین صاحب پریسٹن سے، جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ لائف جا رہے ہیں؟ جی آپ لائیو ہیں جی اس وقت۔ اچھا، بات وہ پاکستان کے بارے میں ہو رہی تھی تو اس کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے، اس وقت پورے پاکستان پر یہ مطلب حکومت پر سی آئی اے کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کے جو افتخار چودھری اور یہ جو زرداری وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب چمچے ہیں کفار کے۔ تو اس واسطے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا، پاکستان کا دائرہ بہت تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ کفار جو ہے تقریباً انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کفار تمام مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کریں اور ان کو ماریں۔ تو یہ مسلمانوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ ایسے معاملات کریں تاکہ ڈیفنس کریں اپنا، مسلمان کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ یہود و نصارہ ہے۔ چلے بھائی بہت شکریہ۔ مسلمانوں سے پیسے کھا رہے ہیں، جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سی آئی اے سے پیسے کھا رہے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ، آپ کا پیغام پہنچا۔ اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چکرنا ہوگا، تو کون سے مسلمان، کس فرقے کے مسلمان، کس صوبے کے، کس زبان بولنے والے، ہم تو بہت سے زیادہ اپنے اپنے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو جب تک ہم بٹے ہوئے ہیں تو کوئی باہر کے کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے آپ کے دشمن ہیں۔ تو ماہ رمضان میں ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ سیر ود ہدایت کا پروگرام اب اختتام کو پہنچا۔ آج انتہائی سیر لندن میں 3:19 ہے۔ دیگر شہروں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کا خیال رکھیے گا۔ اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی افطار پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔